ہارون صاحب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب خطاب کرتے ہیں کشمیر سے متعلق، تو آج انہوں نے پھر سے دعوت دی ہے، ویلکم کیا ہے کہ نریندر مودی آئے، بات کرے، مل بیٹھ کے مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے۔ فائدہ ہے کوئی؟ رشتہ دار ہیں نا، بڑے پڑوسی ہیں، دوست ہیں، بڑے خوشگوار تعلقات ہیں۔ مجھے تو یہ فکرت سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ ایک قدم آگے بڑھے، ہم دو قدم آگے بڑھیں گے۔ کیا بڑھیں گے؟ انڈینز کبھی بڑھیں؟ ایک دن بھٹو سورن سنگھ مذاکرات جو تھے وہ برسوں ہوتے رہے، کوئی بریک تھرو، ان کی ایک طے شدہ پالیسی ہے اور اس میں وہاں اتفاق رائے بھی پایا جاتا ہے۔ ہماری طرح اس میں مختلف بولیاں نہیں بولتے لوگ۔ یہ وہ ضرور ہے کہ اختلافات جس انداز سے کشمیر کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی اس نے، لداخ اور کشمیر کے اور جموں کے 3 حصے کیے، تو وہ تو اس کی تو ظاہر ہے مخالفت کی گئی، اور وہ اس لیے کی گئی کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں اس سے قومی مفاد کو نقصان پہنچے گا، انڈیا کی اپوزیشن سمجھتی ہے اور ٹھیک سمجھتی ہے۔ مگر وہاں اس طرح کی تقسیم تو نہیں ہے، یا ہمارے ہاں تو معاملہ ہی عجیب و غریب ہے نا۔ وہ تو ٹریک 2 مذاکرات میں جو لوگ شامل رہے، ان میں کئی اخبار نویس بھی شامل تھے، وہ کہتے ہیں اپنی پوزیشن سے ذرہ برابر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک پہلو تو ہے یہ، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھیں نا، علیحدگی کی تحریکیں جب گلگت بلتستان پہ آتے ہیں تو بات کرتے ہیں پختونخوا کی، سندھ کی، بلوچستان کی، گلگت بلتستان تحریک کی، انہوں نے مدد کرنے کی کوشش کی، تو وہ ایک قدم کیا آگے بڑھیں گے؟ یہ جنرل چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کہا کہ کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق مسئلہ حل ہونا چاہیے، لیکن بھائی وہ تو ذرا سی رتی برابر جگہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ صرف سفارتی پوائنٹ سکورنگ کہہ سکتے ہیں، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، کہیں مجھے نہیں نظر آتی۔ بات یہ ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہو، 2 زبانیں ہیں بنیادی طور پر عالم اسلام کی، عربی اور فارسی۔ افریقہ کے کئی ملکوں میں، سوڈان میں عربی بولی جاتی ہے، اور کئی ملکوں میں بھی۔ ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا، یہ سارا فارسی سمجھتا ہے۔ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، یہ سب ملکوں میں فارسی بولی اور یہ لٹریچر کی لینگویج یہی ہے۔ افغانستان میں بھی کمیونیکیشن کی زبان یہی ہے۔ حکمت یار کہتا تھا کہ میں پشتو میں بات کرتا ہوں اس لیے کہ میرا تعلق اس علاقے سے ہے اور اکثریت کی زبان ہے، لیکن میں فارسی میں زیادہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں اردو زبان ہے، بھائی بڑی تعداد تو پنجابی بولنے والوں کی ہے، سرائکی بولنے والوں کی ہے، پھر یہ کہ سندھی بولنے والے بھی کم نہیں، اور بڑی قدیم زبان ہے۔ پشتو کا لٹریچر بھی بڑا رچ ہے، بلوچی کا بھی، بہت ساری مقامی زبانوں کا۔ تو آخر کار بھارت کا انجام تو یہی ہے۔ بھارت کا پیٹرن 2 ہی ہیں، بر صغیر میں 2 ہی صورتیں رہی ہیں، یا تو یہ سارا خطہ ایک ملک بن جاتا ہے، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا ایک ہی تھا، برما بھی تھا ساتھ، سری لنکا بھی تھا، یا پھر یہ بہت چھوٹی ریاستوں میں بٹتا ہے۔ ٹھیک، آپ تو اس طرف مودی صاحب لے جا تو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو انڈیا کی بات کی ہارون صاحب، آپ دنیا بھر سے فنکار تو ساتھ دے رہے ہیں کسانوں کا، مگر مذہقہ خیز بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو موجود کچھ فنکار ہیں جو خالص طور پہ ہندوتوا کے اوپر بڑا یقین رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گردوں کو نہیں، جو یقین نہیں بھی رکھتے، وہ دیکھیں نا، جب اربوں روپے لوگ کما رہے ہوں تو پھر وہ اپنے مفادات کے بندے ہوتے ہیں۔ وہ تو یعنی دلیپ کمار سے لے کے تو اب تک جتنے لوگ ہیں، وہ تو اللہ رسول کا نام لینے سے بھی گھبراتے ہیں۔ وہ عمران خان کی بڑی ملاقاتیں تھی، اب وہ موقع نہیں میں بتاؤں آپ کو ان سب لوگوں سے، تو وہ بڑے دلچسپ بات ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جماعت اسلامی کی ہارون صاحب باتیں کی، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی یا دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، تمام کی تمام نے کشمیر کے جو اوپر ہے آج جو باتیں کی، ایون کہ جماعت اسلامی نے، وہ صرف عمران خان صاحب کے اوپر کندھوں پہ بوجھ ڈالا کہ عمران خان صاحب نے ان کے خلاف بات کی، انہوں نے ان کے خلاف بات کی۔ خدا کے بندو، یہ ایک دن کے لیے خاموش نہیں رہ سکتے، ایک دن ذرا کم تنقید کرتے پھر بھی کرتے۔ انہوں نے کہا عمران خان نے کشمیر کو بیچ ڈالا، اس نے کہا انہوں نے بیچ ڈالا، تو وہ اپنا کس دھڑلے سے، ویسے جی مبالغہ کرنے میں سخت لفظ استعمال نہیں کرتا، مریم کا ثانی کوئی کم پیدا ہوگا، محترمہ مریم نواز کا، ان کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ادھر نام نہیں لیتے تھے انڈیا کا، کلبھوشن کا، اس کا وہ جو بلوچستان سے پکڑا گیا تھا، اس کا کسی کا نام نہیں لیتے تھے، اور کیسے مؤدبانہ وہ ملتے تھے مودی کے ساتھ، وہ تو ساری فلمیں موجود ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کشمیری ہیں ہم، تو کشمیری ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی، یہ گلگت بلتستان میں آپ نے دیکھ لیا نا، اب لوگ تائب ہو رہے ہیں، کیا بلوچستان کے بعد لوگ شامل نہیں تھے؟ وہ انڈیا کی بالادستی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا، وہ تو نواز شریف صاحب نے تسلیم ہوئے، بغیر ویزے کے انڈینز آتے تھے، رمضان شوگر مل میں انڈین تھے، ان کے گھر پہ ٹھہرتے تھے، یہ اس کی تردید کریں، اس کے لوگ نام بتا دیں گے ان کے۔
ٹھیک، لیکن قریشی صاحب نے پھر شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وزیر خارجہ، ان کی بات بھی کرنی چاہیے ارون صاحب، انہوں نے پھر ٹھیک نہیں کہا کہ خود تو 3 حکومتیں کی، آج ہم تانے دے رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر کا سودا کر دیا، خود انہوں نے کیا کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا کسی نے سوائے جماعت اسلامی کے۔ کشمیر کو لے کے کیا پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے؟ اور دوسرا، کشمیر تحریک آزادی کا مستقبل کیا ہے؟ نہیں، مستقبل تو دیکھیے اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اور خدا تو کوئی قربانی کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تحریک لمبے الجزائر کی تحریک آزادی بہت لمبی ہو گئی، چیچنیا نے آزادی حاصل کر لی، مگر پھر مطلب محدود آزادی انہیں ملی، ایک حد تک تو آزادی اب بھی ہے۔ اللہ خلدونی ناراض تو وہ ہیں، اور وہ روس میں بھی کبھی جب موقع ملتا ہے تو احتجاج کی مختلف انتہائی شکلیں بھی اختیار کرتے ہیں۔ الجزائر کی تحریک آزادی طویل عرصے تک جاری رہی تھی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا کب ہوگا، لیکن بہرحال اس راستے پہ تو مودی نے انڈیا کو، جس میں بہرحال انڈیا کو تقسیم ہونا۔ تحریک آزادی کا مستقبل بیان کریں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو عرض کیا نا کہ کبھی ایسی تحریکیں جن میں اتنی قربانیاں دی گئی ہوں وہ ناکام نہیں ہوتی۔ دیکھیے وہ تو کشمیری تو الگ ہو چکے، یہ تو 90 میں پہلا آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، 89 یا 90 میں، ایک انڈین اخبار کا، انڈین اخبار آتے تھے یہاں، وہ جو کیا سمجھوتا ایکسپریس سے انڈین اخبار اور میگزین آتے تھے، پیراڈائز لاسٹ۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے ارون صاحب بات کرتے ہیں، بھارت مسلسل وہاں پر اپنا نیٹ ورک بڑھا رہا تھا، اب جب مقامی لوگ وہاں پہ کنفیشنز کر رہے ہیں، اس کے بعد حکومت کا رد عمل اور اقدامات کیا ہونے چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے وہ جو پاکستان میں علیحدگی کی تحریکیں تھیں جن میں ہر ایک پہ بڑی انویسٹمنٹ کی انڈیا نے، وہ کمزور پڑ گئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں جو یہاں جو لوگ تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں، فوراً لوگوں کے ذہن میں سب کے چہرے آ جاتے ہیں، جو بھارت نواز اخبار نویس تھے، سو کالڈ دانشور تھے، جو دراصل اس خطے میں امریکی ایجنڈے کے تحت بھارت کی بالادستی چاہتے تھے۔ ایک محترمہ تو اس دنیا سے چلی گئی، ان کو تو بالکل ہی نہیں نام لینا چاہیے، باقیوں کا بھی نام لینے کی ضرورت نہیں، کمزور پڑ گئے۔ اخبارات میں ایک سلسلہ تھا، بعض میڈیا گروپ تو بالکل مطلب پاکستان اور انڈیا کی سرحد کے بارے میں ان کا رویہ یہ تھا کہ بھئی یہ یورپی یونین کی طرح ہونا چاہیے۔ بھئی یورپی یونین کی طرح ہونا تو چاہیے، لیکن یہ کہ وہ کشمیریوں کی قیمت پہ تو نہیں ہو سکتا، وہ یہ تو نہیں آپ کا ملک 2 لخت کر دیں اور مزید ٹکڑے کرنے کا وہ اعلان کریں، اور کس چیز کی صلح؟ وہ علیحدگی کی تحریکیں کمزور ہو رہی ہیں۔ اس میں ایک تو بھارت کے اندرونی مسائل سنگین ہیں، اس پہ ہم بارہا بات کر چکے ہیں، آج بھی بات کی۔